آواز اور تصویر کی دنیا میں خوش آمدید۔ کتاب در پردہ حقائق، مصنف محمد طاہر خان ہزارہ۔ مضمون: شب گزیدہ نوجوانوں کے نام۔ آج کوئٹہ کے اہل تشیع اور ہزارہ معاشرے کے افراد شدید دباؤ اور قسم پرسی کی کیفیت میں زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ چاروں طرف پھیلے ہوئے گٹا ٹوپ اندھیرے میں عام آدمی کو مزید رسوا ہونے اور مستقبل کے بھیانک عذاب کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، جبکہ دوسری طرف قوم اور مذہبی سیاست کی رام کہانی میں اپنے اپنے کرداروں کو بڑا چڑھا کر پیش کرنے والوں کے لیے خوبصورت لفظوں کی ادائیگی اور جھوٹی امیدوں کے لیے اب تو الفاظ بھی ختم ہو چکے ہیں۔ نوجوانوں میں سستی جذباتیت پیدا کرنے کے لیے قوم اور مذہبی سیاست میں اتنا جھوٹ شامل کر دیا گیا ہے کہ اب کوئی سچ برداشت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ معاشرے کا نوجوان طبقہ حالات میں بہتری کے لیے کسی معجزے کا منتظر دکھائی دیتا ہے۔ وہ اپنے انفرادی کردار کی اہمیت اور افادیت کو پس پشت ڈال کر احساس کمتری میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ در حال ہے کہ مسائل سے نجات تب تک ممکن نہیں ہو سکتی جب تک سوسائٹی میں رہنے والے لوگ ذہنی طور پر آزاد اور پختہ نہ ہو اور اپنے بارے میں ہونے والے فیصلوں میں اپنی شرکت کو یقینی نہ بنا لیں۔ چونکہ ہماری نجات کا تعلق مسائل کے حل سے ہوتا ہے، ہم اپنے مسائل کا حل صرف اس صورت میں تلاش کر سکتے ہیں جب ہم میں ایسا کرنے کے لیے احساس اور جستجو پیدا ہو۔ ہمیں اپنے الفاظ میں درپیش مسائل کا اظہار کرتے رہنا چاہیے۔ اظہار کی اہلیت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک ہم اپنی خاموشی کو توڑ کر بولنے کا اعتماد نہیں پاتے۔ خود اعتمادی کے لیے اپنی ذات کو اہم سمجھنا ضروری ہے۔ اس لیے نوجوانوں کے لیے اپنی اندرونی احساسات، تشویش اور جذبات کا اظہار کرنا لازمی ہے۔ جرأت اظہار اور جرأت انکار کے بعد ہی ہمارے اندر تنقیدی فکر جنم لے سکتی ہے، جو سچ اور جھوٹ کا موازنہ کرنے کا سبب بنتا ہے۔ ہمیں ایک طویل عرصے سے جن حالات کا سامنا رہا ہے، اس حوالے سے جس نے بھی جو کیا، جسے کیا، نتائج سے اس کی حقیقت عیاں ہو چکی ہے۔ اب حالات کی بہتری یا مزید تنزلی کا انحصار نوجوانوں کے عزم اور فیصلے پر ہوگا۔ آیا وہ بے عملی اور بیگانگی ترک کر کے اپنے حصے کا دانشمندانہ کردار ادا کرنے کے لیے آگے آتے ہیں یا نہیں؟ بعد از خرابی بسیار ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ سیاسی، معاشی اور معاشرتی مسائل اور ان کے حل کے حوالے سے موجودہ فکری ناپختگی ہماری اجتماعی مشکلات کی ایک بنیادی وجہ ہے۔ اس اجتماعی کمزوری کو دور کرنے کا احساس تو درکنار، معاشرے میں زیادہ تر اس کا ادراک بھی مفقود ہے۔ تواتر کے ساتھ ایک ہی قسم کے تجربات کی ناکامی کے بعد اب یہ نوجوانوں پر منحصر ہے کہ وہ معاشرے کو بدلتی دنیا کے نئے افق سے روشناس کرنے کی ذمہ داری قبول کر لے یا حالات کے تقاضوں کو سمجھنے کے بجائے بدستور آنکھیں بند رکھے۔ نوجوانوں کی عدم فعالیت کے باعث دائروں میں گھومتا معاشرہ جمود کا شکار رہا ہے۔ اب تبدیلی ناگزیر ہو چکی ہے، جو نوجوانوں کی فکری جدت اور اخلاص عمل کے ساتھ ہی آ سکتی ہے، جس کے لیے ہمیں امید رکھنی چاہیے۔ دل بھی ان کے ہے ایسے خوراک زندہ کی طرح، ان سے اپنا غم بیاں اب ہم کو کرنا ہی نہیں۔ انتہا کر لے ستم کی لوگ ابھی ہے خواب میں، انتہا کر لے ستم کے لوگ ابھی ہے خواب میں، جاگ اٹھے جب لوگ تو ان کو ٹھہرنا ہی نہیں۔ 23 جون 2000